السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کپڑوں پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے، منی، مزی، ودی، پیشاب، پخانہ، اس طرح کی کوئی اور چیز یا گندے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی نجاست یا گندگی اگر کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو ان کا حکم کیا ہوگا، کتنی جگہ پر نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، کتنی جگہ پر نجاست لگی ہو تو پاک نہیں بھی کریں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، نماز بھی پڑھیں تو نماز بھی ہو جائے گی۔ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ نجاست کی یعنی گندگی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ آسان الفاظ میں بتاؤں تو نجاست غلیظہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ناپاکی، ایسی ناپاکی کہ جس کا شریعت میں حکم سخت ہے، جس کی یوں سمجھ لیں کہ پکڑ سخت ہے، جس کا حکم شریعت میں سخت ہے، وہ ہے نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ کون کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر انسان کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، انسان کا پاخانہ نجاست غلیظہ ہے، خون جو نکلتا ہے بدن سے یہ بہنے کی مقدار میں جو ہو وہ نجاست غلیظہ ہے، اسی طرح پیپ نکلے تو نجاست غلیظہ ہے، اسی طرح باقی جو چیزیں مثال کے طور پر منی، مزی اور ودی وغیرہ یہ بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور جو ہوتے ہیں ان کا جو وہ پاخانہ ہوتا ہے، گوبر وغیرہ، لید وغیرہ، مینگنی وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ اور باقی جتنے حرام جانور ہیں ان کا پیشاب، پاخانہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نجاست غلیظہ ہیں۔ امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ جو دوسرے پرندے وغیرہ ہوتے ہیں جو اڑ نہیں سکتے، جو پرندے کے حکم میں جیسے ہوتے ہیں، جیسے مرغی وغیرہ لگا لیں آپ، یا ان کے علاوہ بطخ لگا لیں، اس طرح کی جو اڑ نہیں پاتے نا، تو ان کی جو بیٹ ہوگی وہ بھی نجاست غلیظہ ہوگی۔ اب اس میں یہ بات آپ توجہ کے ساتھ سمجھ لیں کہ یہ جو میں نے دو قسمیں آپ کو بتائیں، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا میں نے بتا دیا کہ اس کا حکم سخت ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کو دے دیں کہ یہ چیزیں اس طرح یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ اب ان میں سے اگر کوئی چیز، نجاست غلیظہ میں سے اگر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو اس کی مقدار سمجھ لیں کہ اگر وہ 1 درہم کے برابر لگتی ہے، اس کی بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں، زیادہ لگتی ہے اس کی بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں، کم لگتی ہے اس کی بھی ڈیٹیل سن لیں۔ درہم کی مقدار پہلے آپ سمجھ لیں۔ درہم کی مقدار یہ ہے کہ جیسے آپ ہاتھ کو یوں کر کے پھیلائیں، ایسے ہتھیلی کا یوں چلو نہیں بنانا، ہتھیلی کو ایسے پھیلانا ہے اور نرمی کے ساتھ اس طرح اوپر پانی ڈالا جائے تو جتنا پانی یہاں پہ درمیان میں ٹھہر جائے گا وہ درہم کی مقدار ہے۔ یعنی یہ جو جگہ ہوگی، جتنی جگہ پہ پانی ٹھہرے گا، اتنی جگہ سے اگر زیادہ جگہ پر نجاست لگ جائے، یعنی یہ صرف مقدار ہے، باقی جس جگہ پر نجاست لگے گی اس کا دیکھا جائے گا کتنی جگہ پر لگی ہے۔ اب اتنی جگہ سے اگر زیادہ جگہ پر نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ اگر اس کو پاک نہیں کریں گے تو اس حالت میں اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی، اور جان بوجھ کر اگر کسی نے پڑھی تو وہ گناہگار بھی ہوگا کہ اس نے حرام کام کیا۔ یعنی ایک تو ہے کہ کسی بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے بدن پر نجاست لگی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ درہم سے زیادہ جگہ پر نجاست یا گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اس نے نماز پڑھ لی تو یہ اس نے حرام کام کیا، ناجائز کام کیا، اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کو پتہ ہے کہ اتنی جگہ پر یا اتنی جگہ سے زیادہ جگہ پر نجاست اور گندگی لگی ہوئی ہے، اور وہ پھر بھی پڑھ لیتا ہے، نماز کو ہلکا جان کے پڑھ لیتا ہے کہ نماز معاذ اللہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، ایویں ہی ہے بس، اس طرح نماز کو ہلکا سمجھ کے اگر پڑھتا ہے یا نماز کی بے ادبی اور توہین کی نیت سے اگر پڑھتا ہے تو پھر ایسا کرنا کفر ہوگا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر درہم، یہ میں نے بتایا درہم سے جو زیادہ لگی، اتنی مقدار سے زیادہ، اگر اتنی مقدار کے برابر جگہ پر لگی ہو نجاست اور گندگی تو پھر اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ پہلے تھا فرض، اب ہے اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی اس حالت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اگر جان بوجھ کے ایسے پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اور نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایسی نماز کا پھر اعادہ کرنا واجب ہے، یعنی واجب الاعادہ نماز ہوگی، اس نماز کو پھر دہرانا پڑے گا دوبارہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنی مقدار سے کم جگہ پر لگی ہو، یہ درہم کی مقدار جو میں نے آپ کو بتائی، اس سے کم جگہ پر اگر نجاست لگی ہے تو ایسی صورت میں اس کو پاک کرنا سنت ہے۔ یعنی اگر لگی تھی اور کسی نے اس کو پاک نہیں کیا، اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا،
لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اس کو پاک کیا جائے، تھوڑی لگی ہے یا جتنی بھی لگی ہے اس کو کپڑوں کو اچھے طریقے سے پاک کر کے صاف کپڑوں کا اہتمام کر کے پھر نماز ادا کرے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ میں نے بتا دیا کہ درہم سے کم مقدار میں اگر لگی ہے تو اگر کسی نے اس طرح نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو پاک کرنا سنت ہے۔ اب یہ ہوگی نجاست غلیظہ کی ڈیٹیل میں نے آپ کو مختصر بتا دی۔ دوسری نجاست ہوتی ہے نجاست خفیفہ، جس کا حکم شریعت میں تھوڑا نرم ہوتا ہے، یعنی غلیظہ کے مقابلے میں اس کا حکم تھوڑا نرم ہے، خفیف ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل سن لیں۔ نجاست خفیفہ پہلے سن لیں ہوتی کون سی چیزیں، جیسے مثال کے طور پر نجاست غلیظہ یہ ہے کہ نجاست غلیظہ کا تو بتا چکا، نجاست خفیفہ یہ ہے کہ جیسے حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہیں، بیل، بھینس وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہیں، ان کا جو پیشاب ہے، پاخانہ نہیں، پاخانے کا میں پہلے بتا چکا، مینگنیاں، پاخانہ یعنی گوبر وغیرہ جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، جو پہلی قسم میں نے بتائی۔ ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ کے حکم میں، یعنی اس کا حکم تھوڑا نرم ہے۔ اس کی تفصیل اور ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ جس جگہ پر لگا ہو تو اس جگہ یا حصے کا جو چوتھائی حصہ ہے، اگر چوتھائی حصے سے زیادہ جگہ پر لگی ہے تو پاک کرنا ضروری ہے، بغیر پاک کی اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر چوتھائی حصے سے کم جگہ پر لگی ہو تو پھر اگر اسی طرح کسی نے پڑھ لی ہے تو معاف ہے، یعنی نماز ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ بازو سے آپ مراد لے لیں، یعنی جس حصے پر لگی ہو تو اس حصے کا دیکھا جائے، جیسے بازو پر لگی ہے تو بازو اتنا دیکھا جائے گا، بازو کے چوتھائی حصے پہ، جیسے مثال کے طور پر ایک حصہ، دو حصے، تین حصے، چار حصے، یہ بازو چار حصوں میں بالفرض تقسیم ہو گیا، تو چوتھا جو حصہ ہے اس سے زیادہ مقدار میں اگر لگی ہے تو پاک کرنا ضروری ہے، بغیر پاک کیے نماز نہیں ہوگی۔ اگر چوتھائی سے کم حصے میں لگی ہے تو پھر اس کو پاک کیے بغیر اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ پاک کر کے پھر نماز پڑھی جائے، لیکن اگر کسی نے اسی طرح پڑھ لی تو ہو جائے گی۔ باقی بھی جسم کے جو بھی حصے ہیں، جیسے دامن پر لگ جائے یا شلوار میں ایک طرف کی جو سائیڈ ہے، ایک ٹانگ کی طرف، اس طرف لگ جائے تو اس اعتبار سے سارا دیکھا جائے گا چوتھائی حصے کے حساب سے۔ جسم کے جس حصے پر لگے گی، کپڑوں پر جس حصے پر لگے گی، اس حصے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، چوتھائی سے زیادہ ہو تو پاک کرنا ضروری ہے، چوتھائی سے اگر کم ہے تو بغیر پاک کیے بھی نماز ہو جائے گی۔ اب اگر لگی ہے نجاست تو کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پانی کے نیچے سے 3 بار گزار کے 3 بار اچھے طریقے سے پورے زور سے اس کو نچوڑنا ہے کہ نجاست اس میں سے نکل جائے، یا پھر آپ اس کو نل کے نیچے کر دیں، اوپر سے پانی کھول دیں اور وہ پانی بہتا رہے بہتا رہے بہتا رہے، اور جب آپ کو غالب گمان ہو جائے، ساتھ مل بھی لیں اچھے طریقے سے، جب آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ اب نجاست نکل گئی ہوگی، 3 بار اگرچہ آپ نے نہیں نچوڑا لیکن نل کے نیچے اتنی دیر رکھا کہ پانی بہتا رہا اور آپ کو غالب گمان ہو گیا کہ اب نجاست نکل گئی ہوگی، تو پھر نجاست صاف ہو جائے گی، یعنی کپڑا صاف ہو جائے گا، نجاست نکل جائے گی۔ اسی طرح اگر بہنے والا پانی ہے، جیسے کوئی دریا ہے، ندی ہے، نہر وغیرہ، تو اس میں کپڑے کو اگر کوئی اس طرح ڈبو کے پکڑے رکھتا ہے اور پانی ایسے جاری ہے تو اس کو مل لیتے ہیں یا اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، آپ پکڑ کے رکھتے ہیں، اس میں ڈبو کے رکھتے ہیں اور پانی ایسے جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، تو اس میں سے جب آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ نجاست نکل چکی ہوگی، چلی گئی ہوگی، کپڑا پاک ہو جائے گا، پاک ہو چکا ہوگا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔